إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ سارے مہینوں کا سردار اور سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہم پر اپنی تمام برکتوں اور بھلائیوں اور خیر کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ مہینہ تو ہر سال آتا ہے اور مہینہ تو پوری دنیا میں آتا ہے، لیکن اس مہینے کو پا کر کے رب العزت نے ہمیں اور آپ کو، ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو اور ماں اور بہنوں کو جو خیر کی طرف سبقت کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل اور احسان ہے۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ رمضان کی قدر اور اس کی قیمت کو سمجھتے ہوئے ہمارے معاشرے اور سماج کے طبقہ کے سارے افراد، مرد اور خواتین، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی وسعت، اپنی اپنی طاقت کے مطابق مختلف ذرائع سے رب العزت کا تقرب حاصل کر رہے ہیں۔ کہیں صیام سے تو قیام سے، کہیں جود و سخاوت، صدقہ اور خیرات سے، تو کہیں تلاوت، ذکر، تسبیح، تحلیل اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام کا ورد کر کے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہماری ان محنتوں کو، ہماری ان عبادتوں کو بہت ساری کمیوں کے باوجود اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، رمضان کی عبادتوں میں سے اور رمضان کے اعمال میں سے اور رمضان کے
ان ذرائع میں سے جو اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا بہت عظیم ذریعہ ہے وہ قیام رمضان ہے، تراویح ہے۔ قیام کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی نماز ہے جو سال بھر مشروع ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر پڑھتے تھے، چنانچہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں تو سعد ابن ہشام رحمہ اللہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ ہمیں قیام اللیل کے بارے میں بتائیے، ہمیں تہجد کے بارے میں بتائیے، ہمیں صلاۃ اللیل کے بارے میں بتائیے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تھوڑی تفصیل بیان فرمائی اور کہا تم نے سورہ مزمل نہیں پڑھا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس عظیم نماز کو شروع میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سارے مسلمانوں پر فرض کر دیا تھا۔ یہ قیام اللیل، یہ صلاۃ اللیل، یہ تہجد کی نماز، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پر فرض کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد سورۃ المزمل کی آخری آیت نازل فرمائی جس میں اللہ رب العزت فرمائی ان ربک یعلم انک تقوم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس نماز میں تخفیف کر دی اور اللہ رب العزت نے اس کو واجب نہیں رکھا، فرض نہیں رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل کا، قیام اللیل کا، قیام رمضان کا، تہجد کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اے لوگو فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز، سب سے بہتر نماز یہ صلاۃ اللیل ہے، یہ رات کی نماز ہے، جس کو تہجد کہا جاتا ہے، جس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، جس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے افضل نماز ہے فرض نمازوں کے بعد۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس نماز سے غفلت نہیں برتتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا اہتمام کرتے تھے، اور اسی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا رکوع کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوجن آ جایا کرتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکرگزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کا شکرگزار بندہ بن جاؤں؟ تو یہ صلاۃ اللیل ہے میرے بھائیوں، یہ قیام اللیل ہے میرے بھائیوں، جو سال بھر پڑھی جاتی ہے، مگر رمضان میں اس کا اہتمام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کرے گا، خاص طور سے رمضان کے قیام سے متعلق، جسے ہم تراویح کہیں یا صلاۃ اللیل کہیں یا قیام رمضان کہیں، جو رمضان کا قیام کرے گا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ اور اللہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو لیلۃ القدر میں آخری عشرے کی تاخیراتوں میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ نماز رمضان کے مہینے میں بھی انفرادی طور سے پڑھی جاتی تھی، الگ الگ تنہا لوگ یہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، مگر بہت شدید اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال 3 رات میں نماز با جماعت قیام رمضان کا اہتمام کرایا۔
پہلی رات میں نبی علیہ السلام نے جب یہ نماز پڑھی، میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں صحابہ کا شوق دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، 2 دن 4 دن 6 دن ہمارے بھائیوں میں ایک اچھا جوش ہوتا ہے، اور سارے کے سارے لوگ رمضان میں راتوں میں اور نمازوں کے لیے اس طریقے سے مسجد کی طرف جوق در جوق آتے ہیں کہ سبحان اللہ، اس منظر کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے مسجد کی اہمیت کو سمجھا، مسلمانوں نے نماز کی اہمیت کو سمجھا۔ مگر افسوس ہے میرے بھائیوں، بہت سارے بھائیوں کے رویہ پر کہ جب کچھ ایام گزر جاتے ہیں، ہفتہ 10 دن گزر جاتے ہیں، تو وہ ان پابندیوں میں غافل ہو جاتے ہیں، اس میں سستی آ جاتی ہے، اور نمازوں میں وہ جوش دکھائی نہیں دیتا، قیام رمضان میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو پہلے نظر آتی تھی۔ جبکہ رمضان کا ہر گزرنے والے دن سے آنے والا دن زیادہ اہم اور زیادہ افضل ہے، رمضان کا آخری عشرہ سب سے افضل ہے۔ اگر ہم رمضان کے شروع میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور آخر میں ہم سست پڑ جاتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑے خیر سے محروم کر لیا میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک رات جماعت کے ساتھ قیام کرائی۔ اب مسجد نبوی میں جو بھی صحابہ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، لیکن دوسرے دن اس کا چرچا ہونے لگا، لوگوں میں بات پھیل گئی، چونکہ ایک نئی بات تھی، ایک نئی چیز تھی، ایک نیا عمل تھا نبی علیہ السلام کا جو ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، وہ جماعت کے ساتھ قیام کرانا۔ تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، بہرحال لوگ ہوشیار ہو گئے اور لوگ سمجھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور جماعت کے ساتھ قیام کرائیں گے۔ جب دوسری رات نبی علیہ السلام نے قیام کرائی تو صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد مسجد میں جمع ہو گئی، اور سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے، جماعت کے ساتھ قیام رمضان کے لیے مسجد میں حاضر ہو گئے۔ وہ شوق اور جذبہ صحابہ کرام کا تھا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس نماز کا چرچا اور زیادہ ہوا، مزید بات مشہور ہوئی، لوگوں کو علم ہوا۔ جب تیسری رات اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ قیام کرائی تو صحابہ کرام کی اور بڑی تعداد آ گئی، اور زیادہ تعداد میں لوگ صحابہ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیام کرائی۔ 3 راتوں کے بعد جب چوتھی رات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بہت بڑی تعداد صحابہ کی جمع ہو گئی، یہاں تک کہ مسجد میں ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بھیڑ کو دیکھا، ان کے جذبہ کو دیکھا، ان کے حرص کو دیکھا، ان کی لالچ کو دیکھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے شریفہ سے نہیں نکلے، اور آپ نے چوتھی رات جماعت کے ساتھ نماز قیام رمضان نہیں پڑھائی، اپنے گھر میں ہی تشریف فرما رہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لے گئے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگوں کے حرص کو اور تم لوگوں کے جذبہ کو، تمہارے جوش کو، تمہارے بھیڑ کے جمع ہونے کو میں نے دیکھا، مجھے پتا چلا، مگر میں صرف اس لیے آیا نہیں جماعت کے ساتھ قیام رمضان کرانے کے لیے کہ مجھے یہ ڈر ہو گیا، مجھے یہ خدشہ ہو گیا، مجھے یہ خوف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس جوش کو دیکھ کر، تمہارے اس جذبہ کو دیکھ کر، تمہاری اس چستی کو دیکھ کر، تمہارے اس لگن اور حرص کو دیکھ کر کہیں اس نماز کو اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے۔ جب اتنا زیادہ جذبہ اور جوش ہے تو رب العزت فرض نہ کر دے اور بعد کے لوگ اس کی طاقت نہ رکھ پائیں۔ میرے بھائیوں، یہ قیام رمضان کی جماعت کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی، اور ان تینوں راتوں میں اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ جو قیام کروائی وہ 11 رکعتیں تھیں، 8 رکعت اور 3 رکعت، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتی ہے کہ ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 رکعہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا قطعی معمول نہیں تھا، نہ تو رمضان میں اور نہ غیر رمضان میں، کہ آپ 11 رکعت پر زیادتی کریں، 11 رکعت پہ اضافہ کریں، 11 رکعت سے بڑھائیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا۔ پھر لوگ نماز پڑھتے رہے، قیام رمضان کرتے رہے، قیام اللیل ہوتا رہا،
انفرادی نماز پڑھتے رہے، کوئی دو دو چار چار لوگ شریک ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے دنیا سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کچھ لوگ یہاں پر 4-6 لوگ قیام رمضان کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایک دوسرے کونے میں کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر کر رہے ہیں، مختلف گروپ اور مختلف جماعت ایک ہی مسجد میں قیام رمضان کر رہا ہے اور جماعت کے ساتھ قیام کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا اور انہوں نے مشورہ لیا اپنے اصحاب شورا سے اور کہا کہ اگر میں ان سب لوگوں کو ایک امام پر جمع کر دوں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ کیا یہ اچھا نہیں لگتا کہ لوگ الگ الگ جماعت کے ساتھ الگ الگ امام کے پیچھے ایک ہی وقت میں ایک ہی مسجد میں قیام کریں؟ میں چاہتا ہوں ایک امام پڑھائے، سارے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنایا اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام رمضان جماعت کے ساتھ کرائیں اور 11 رکعت پڑھانے کی تاکید کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کے بعد سے دوبارہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا تو میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت تھی جو نبی علیہ السلام نے جاری کی تھی، جو نبی علیہ السلام نے قائم کی تھی جماعت کے ساتھ قیام کرنے کی، مگر ایک خدشہ تھا، ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک احکامات آتے رہتے تھے، احکامات چینج بھی ہوتے رہتے تھے، اللہ جیسا چاہتا تھا حکم نازل فرماتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ صحابہ کے جذبہ کو دیکھ کر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اس لیے آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب اس شریعت اسلامیہ میں نہ کسی مسئلے کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کسی مسئلے کی کمی ہو سکتی ہے۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو وہاں پر جب یہ چیز ہو گئی کہ اب فرض ہونے کا کوئی خدشہ نہیں رہ جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا اور سارے صحابہ نے متفقہ طور سے جو ہے کہ اس کو قبول کیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں رمضان کے مہینے میں قیام رمضان جماعت کے ساتھ کرنے کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور آپ کو ایک حدیث میں بتاؤں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کس طرح سے لوگ قیام رمضان کا اہتمام کرتے تھے۔ ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے، بہت سارے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے عشاء کی نماز ختم ہو جاتی ہے، وہ یہاں مسجد سے نکل جاتے ہیں اور جو ہے کیا نام ہے جا کر کے ہمارے کچھ بھائی اپنے موبائل میں، ہمارے بھائی کچھ اپنے ساتھیوں سے بات کرنے میں، ہمارے بھائی کسی اور چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ وقت نہیں ہے، غنیمت جانو آپ اس نماز کو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فرماتے ہیں اس وقت کے لوگ کہ ہم کو امام ایک ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھاتے تھے، 100 آیتیں پڑھاتے تھے، اور ہم لوگ سحری کے وقت جا کر کے تراویح اور قیام رمضان سے فارغ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کی طول اور لمبائی کی وجہ سے ہم لاٹھیوں پر اور کھمبوں پر ٹیک لگا لیا کرتے تھے، سہارا لیا کرتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھائی، میرے بھائیوں ایک رات آدھی رات پر نماز پڑھائی، ایک رات 2 ثلث نماز پڑھائی، اور ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری تک نماز پڑھائی، تو یہ بہت لمبی نماز پڑھی جانے والی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا اہتمام ہے۔ آج ہم اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن جو نماز ہم پڑھتے ہیں ہمارے بعض بھائیوں کا اس سے غفلت برتنا، اس سے اعراض کرنا، اس سے نکل جانا۔ میرے بھائیوں آج آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ نماز سنت ہے، فرض نہیں ہے، بلا شک و شبہ، لیکن جب قیامت کے دن آپ کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، آپ کو حسنات کی ضرورت ہوگی، آپ کو ثواب کی ضرورت ہوگی، واللہ آپ پچھتاؤ گے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ کاش کہ میں نے قیام رمضان کیا ہوتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان من قام مع الامام حتى انصرف كتب له قيام الليلہ، جو امام کے ساتھ قیام کرے گا، امام کے ساتھ قیام کرے گا یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے
تو آپ کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ آپ نے کتنی دیر نماز پڑھی ہے، کتنی دیر تراویح پڑھی ہے؟ 1 گھنٹہ پڑھی ہے، 45 منٹ پڑھی ہے، 50 منٹ پڑھی ہے، 55 منٹ پڑھی ہے، مگر آپ کو ثواب کتنے گھنٹے کا مل رہا ہے؟ پوری رات قیام کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ رب العزت اپنے رحمت کی بارش کس طریقے سے کر رہا ہے۔ ہم اور آپ سے محروم ہیں، اور کچھ ہمارے بھائی تو اتنے محروم ہیں، اتنے محروم ہیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے کہ اسی مسجد میں قیام رمضان ہو رہا ہے، امام تلاوت کر رہا ہے، اور ہمارے کچھ بھائی اسی مسجد میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا ماحول آ گیا ہے! کیسے میرے بھائیوں ہم کس گمراہی میں جا چکے ہیں! اسی مسجد میں قیام ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جس قرآن کے بارے میں رب العزت کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگو، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ کی رحمت تم کو حاصل ہو جائے۔ میرے نوجوان دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ اس مسجد میں امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ نے اپنے دوست سے باتیں کر رہے ہو، اپنے بھائی سے باتیں کر رہے ہو، اور اللہ معاف کرے ہمارے کچھ بھائی تو اتنے جری ہو گئے ہیں، اتنے نڈر ہو گئے ہیں کہ مسجد میں قیام رمضان ہو رہا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں موبائل کا استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، کہیں نعوذ باللہ شیطان ہم کو اور آگے نہ لے جائے اور مسجد میں قیام رمضان کے دوران بیٹھ کر کے ہم موبائل سے کھیلیں اور لغویات میں مشغول ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی رمضان کے مہینے کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے اپنی بخشش نہیں کرا لی ہے، آپ نے اپنے گناہوں کو نہیں معاف کرا لیا ہے، تو آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دن گزرتے جا رہے ہیں، دن تو ہم کو نارمل لگ رہے ہیں، ایسے سادہ سے دن ہیں جیسے شعبان کے دن تھے، جیسے اس سے پہلے کے دن تھے، لیکن یہ دن بہت بھاری ہے میرے بھائیوں، یہ راتیں بہت بھاری ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھو اور اس کو علماء کے ذریعے آپ سنتے ہو میرے بھائیوں، لہذا ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور قیام رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کسی بھی حالت میں اس نماز کو رمضان کے مہینے میں چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قیام رمضان کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی حدیث طویل ونادى مناد من السماء یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان۔ محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں بہنوں، رمضان کا ایک نہایت ہی اہم، خاص، اسپیشل مسئلہ اور ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ہی عظیم خوشخبری، جس کو میں آج کے اس خطبہ ثانیہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے برائی کے چاہنے والے رک جا، اور واللہ یہ آواز لگاتا ہے۔ لیکن اس آواز کو کون سنتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت خاص انعام اور اکرام سے نوازتا ہے اس رمضان کے مہینے کی ہر رات میں، کہ رمضان کے مہینے کی ہر رات میں کچھ گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے،
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. میرے بھائیوں، جہنم کی ہر رات میں اللہ رب العزت جنت رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العزت جہنم سے کئی گردنوں کو آزاد کرتا ہے. آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، کیا آپ نے اپنی گردن جہنم سے آزاد کروا لی؟ یہ سوال کیجئے. اور اگر نہیں کروائی ہے تو میرے بھائیوں ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ کس کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ اللہ رب العزت ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے لو لگانے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی قدر و قیمت کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، رمضان کی مہینے کی حرمت اور اس کے تقدس کو سمجھنے والے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم ان لوگوں میں سے بنیں اور رب العزت سے دعا کریں کہ رب العزت ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. اپنی دعاؤں میں خاص یہ جو ہے دعا رکھیں. اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا جميع الأعمال الصالحة يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. یا اللہ یا کریم یا قوی، ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری غفلتوں کو رب العزت دور فرما دے. اے اللہ مسلمان مردوں پر رحم فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.